بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج 15 ربیع الاخر 1444 اور 11 نومبر 2022 بروز جمعہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کہنے اور سننے کی نسبت سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جب کبھی ہم کوئی کام کرنا ہونا تو پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی نیت کرتے ہیں، تب جا کر اس کام سے برکت ہوتی ہے. اگر ہمیں سورج جانا ہے، میمو کا ٹائم ہے اور ہم عروج جانے والی ٹرین کے ٹائم پر نکلیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اسی لیے گھر سے نکلتے وقت سورج جانا ہے، اس کے ٹائم کی تیاری دیکھیں گے، اس کی ٹکٹ کا ٹائم دیکھیں گے، گاڑی کب پہنچنی ہے یہ دیکھیے گے، تب جا کر ہم اسٹیشن پر پہنچیں گے. گاڑی کے پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے تو گاڑی ملے گی، جگہ ملے گی، ہم پہنچیں گے. لیکن اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو ہم اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایسے ہی جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ کے دن سے ایک فرض ہے ہم پر بحیثیت مسلمان، وہ ہے 2 رکعت پڑھنا جمعہ. اس کے علاوہ مولانا کو چاہیے تو خطبہ پڑھاوے نہیں پڑھاوے، ہمیں اس سے مطلب جمعہ میں بیان ہو نہ ہو، جلدی ختم ہو، 5 منٹ زیادہ ہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو ان باتوں کا جو ابھی ہونے والی ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. لیکن جمعہ سے پہلے ہم نیت کر لیں کہ آج جمعہ ہے، مجھے جلد سے جلد غسل کر کے سارے کام ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے مسجد میں، کیونکہ آج جمعہ ہے تو ضرور کسی نہ کسی عالم صاحب کا بیان ہوگا، دین کی کوئی نئی بات جو میرے لیے فائدہ مند ہوگی سننے ملے گی، اور انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا. اگر اس نیت سے بندہ مسجد میں پہنچتا ہے تو اسے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں. جو بات انشاءاللہ ہم سنیں گے سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو، اس کے بعد تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
میرے بھائیو یہ تھا ایک مقدمہ، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے ایک مقدمہ قائم کیا، جہاں سے ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی آیت جو اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کی شک نہیں ہے۔ اگر میرے بولنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے بولنے میں تو مجھے بھی مزہ آئے گا، میں بھی سمجھوں گا ماشاءاللہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، ورنہ یہاں آ کر ہر جمعہ کو ماشاءاللہ عالم صاحب آتے ہیں اکیلے بول کر چلے جاتے ہیں، نہ ہمارے کان پر بات پہنچتی ہے نہ ہمارے دل تک پہنچتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو تھوڑی سی تکلیف دوں گا یہ کہہ کر آپ بھی میرے ساتھ کوئی ساتھ بولیں گے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم لا ریب ہے، کب سے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کب سے جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے۔ اللہ نے اسے کب کہا ہے؟ اللہ نے تب اسے کہا ہے جب یہ کائنات آسمان زمین انسان جنات فرشتے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، تب اللہ نے اسے کہا۔ اب اللہ کو پوری کائنات قائم کرنے کی ہر کسی کے بارے میں اللہ کو ایک مستقل فیصلہ دینا تھا، یہ بندہ عالم بنے گا، یہ بندہ حافظ بنے گا، یہ بندہ انجینئر بنے گا، یہ بندہ کوسمبا میں رہے گا، یہ بروچ میں رہے گا، یہ کام کرے گا، یہ اتنا جیے گا، یہ عمر ہوگی، یہ تب مرے گا، اتنا نکاح کرے گا، اتنے بچے، یہ ساری چیزیں ہر فرد بشر واحد ہر انسان کے لیے اللہ کو لکھوانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نون والقلم وما یسطرون کو پیدا کیا، یعنی قلم، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بول پین، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو بنایا، اس کو کہا تو لکھنا شروع کر۔ اللہ میں کیا لکھوں؟ کہا محمد، زور سے کہو نا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لکھا؟ محمد لکھنے کا کہا۔ اس قلم کو محمد کی میم لکھتے لکھتے 50,000 سال۔ علماء فرماتے ہیں اس کے بعد اس نے ساری چیزیں لکھنا شروع کی، کب؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ تو میرے آقا کی حمد و ثنا کب سے ہوئی؟ 1,00,000 سال پہلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنے اصل مقصد پر آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اس سے پہلے یہ ساری تیاریاں کرنی۔ مثال بھی دیتا چلوں گا، ساتھ میں آگے تو مسکرا کر بتا دینا کہ سمجھ رہے ہیں، مجھے ایسا نہ لگے کہ سونے والوں کے سامنے بول رہا ہوں۔ میرے یہاں اگر کسی کا نکاح ہو، مہمان آنے والے ہو، بھائی میں نے کم سے کم 200 آدمیوں کی دعوت کرنی ہے، نکاح ہے، اور نکاح کے دن اگر میں کھڑا ہو کر یہ کہوں کہ اللہ بھائی ہماری کوئی مدد مانتے ہو ہمارا نکاح ہے، تو کیا ہوگا؟ لوگ مجھے مارنے دوڑنے کہیں گے ابھی سمجھ پڑتی ہے، نکاح کے ہفتے پہلے کہا ہوتا تو کرسی کا، منڈپ کا، مہمانوں کے آنے جانے کا، پانی کے کولر کا سارا انتظام کر لیتے ہم، کنکوتری چھپوا دیتے، نکاح کے لیے مولانا کو بلا لیتے، اینڈ ٹائم پر بے وقت میرے آقا کو اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اللہ نے کتنے سالوں پہلے سے تیاری کر لی، ہم تو چند دن 15 دن مہینہ ہفتہ پہلے تیاری کرتے ہیں۔ میرے نبی کی تیاری، اچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے مجلس میں تھے اور گفتگو کر رہے تھے، یار ہمارے نبی کو اللہ نے جو مقام دیا، اپنے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ کلیم اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت ایوب کو یہ بنایا، ہر کسی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرا آقا تشریف لائے، پوچھا کیا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ تو ہمارے رب کے اتنے چہیتے ہیں، اللہ نے اتنا بڑے بڑے خطاب پچھلے نبی کو دیا، یہاں تک حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل یعنی دوست، قریب، میرا دوست، از مائی فرینڈ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے اور فرمایا ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، حبیب اللہ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے کیا بنایا؟
بولو نا بھائی، کیا بنایا؟ حبیب اللہ، حبیب بنایا۔ خلیل اسے کہتے ہیں فرض محبت میں جس سے سب کچھ چھین لیا جائے، اسے خلیل کہتے ہیں، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کے لیے فرض محبت سب کچھ لٹا دیا۔ قاموس کے اندر بھی سے ترجمہ اٹھا کر دیکھو، جب یہ چیز میں نے دیکھی عقل تب مجھے یاد۔ صحابہ کرام کی یہ مجلس کہاں لگی؟ مکہ المکرمہ میں۔ کب لگی؟ ہجرت سے پہلے لگی۔ اور یہ سارے تذکرے صحابہ کرام کے ہوا کرتے تھے۔ دین کے علاوہ دنیا کی کوئی بات نہیں، بزنس کی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ادھر ادھر کا نہیں، صرف کام کی بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا، اس کا کیا مطلب؟ میرے آقا نے جو کہا اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ قرآن نے تو کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کتاب میں شک نہیں، کب سے نہیں؟ جب سے اس کو لکھا گیا ہے، یعنی میرے اور آپ کے آبا و اجداد، باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے یہ بات لکھی گئی۔ ٹھیک ہے، بات کے پوائنٹ کو سمجھنا۔ ہم نے جو ابھی بہت بڑی غلطی کی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے لے جا رہا ہوں، اللہ کرے ہم سب کو صحیح سمجھ آ جائے۔ ہماری اور آپ کی زندگی ایک تاریخ ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا حضرت مولانا ہمارے یہاں تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ اچھا کہاں پیدا ہوئے، ان کی کیا تاریخ ہے؟ ابھی ہم کتاب اٹھا کر دیکھیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بھی، تو آپ کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بھائی آپ فلاں مہینے کی اسلامی فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت پیدا ہوئے، اور 1983 میں فلاں مہینے کے سفر میں یہ 14 کو آپ کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ کتنے سال میں بچپن میں یہاں پڑھائی کی، یہ آپ کے استاد نے، آپ نے فراغت کے بعد یہ کیا تعلیم دی، یہ ساری تاریخ۔ تو انسان کی ہسٹری کب سے شروع ہوتی ہے؟ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کب تک؟ اس کی وفات تک۔ اچھا حضرت مدینہ بھی گئے، حضرت مکہ المکرمہ بھی گئے، وہاں بیمار ہوئے اور انتقال ہوا، کتاب بند ہو گیا۔ اس سے آگے کچھ ہے؟ کچھ نہیں۔ ہر انسان کی یہی تاریخ ہے نا بھائی، کب سے شروع ہوتی ہے؟ پیدائش سے لے کر کب ختم ہوتی ہے؟ وفات پر۔ لیکن آپ ادھر آئیے ذرا، میرے آقا کی ہسٹری دیکھتے ہیں، کب سے شروع ہوئی؟ ابھی تو حضرت آدم بھی پیدا نہیں، اس سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے کیا کہہ دیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو میرا نبی تمہیں عطا کرے، میرا رسول تمہیں عطا کرے، اس چیز کو لے لو، جس چیز سے تمہیں منع کر دے، جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ یہ حکم کب آیا؟ 50,000 سال پہلے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کے درمیان کی تاریخ دیکھو کتنے ہزار سال ہے، یہ بھی کچھ کافی سالوں کے فرق ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اس کلام کو کتنا پہلے بھیج دیا۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اللہ نے احسان کیا اس پر، علی ایمان والوں پر۔ کیا احسان کیا؟ ایمان والے کون ہیں؟ ایک 2 منٹ کی بات، ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، سب کچھ کرنے دھرنے والا مانتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کو صرف اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، مشکل کشا بھی نہیں، اللہ کے رسول کی ذات صرف نبی ہونے تک، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ایمان زبان سے بھی ادا کر کے بتایا، دل میں بھی مانا، اور تیسری بات اس پر عمل کر کے بھی بتایا، تب یہ ایمان والا ہوا۔ اس ایمان والے پر اللہ نے احسان کیا، اللہ کا احسان۔ لقد من اللہ، لفظ دیکھیے عربی کا، من اللہ، علماء سے پوچھ سکتے من اللہ کا مطلب اللہ نے احسان کیا، ایسا کون سا احسان؟ اللہ نے تو احسان بہت سارے کیے، پھر اس بات کو اسپیشل کیوں ذکر کیا؟ اب صرف احسان پر بات کرنے جاؤں تو کافی لمبی بات ہو جائے گی۔ دیکھا جائے تو اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، کیسے؟ اور اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بندوں پر، ایمان والوں پر احسان کیا، تو بھلا ان دونوں باتوں کا کیا فرق ہے؟ ان سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان اللہ نے ایمان والوں پر کیا، اس آیت میں بتایا من اللہ، احسان کیا اللہ نے۔
بھئی اللہ نے احسان کیا، ہم پر ہم گن نہیں سکتے، کیسے گن نہیں سکتے؟ ہاں اللہ نے آنکھ دی ہے، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے سانس، ہم گن سکتے ہیں، کان نہیں گن سکتے، کیسے نہیں؟ اچھا اللہ نے آنکھ، اس ایک آنکھ سے ہم کتنی چیزیں دیکھ ہیں۔ ظاہر میں تو ایک آنکھ ہے ہماری، دو آنکھیں، دیکھنے والی روشنی دو آنکھیں، ان دو آنکھوں سے ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اندھیرے کی چیز الگ دیکھ لیتے ہیں، دین کی چیز الگ دیکھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ چاند سورج میں فرق کر لیتے ہیں، کلر الگ الگ پہچان۔ کیا ایک نعمت ہے یا ہزاروں نعمت؟ یہ صرف آنکھ ایک نعمت نہیں ہے، اس ایک نعمت میں 50 نعمت اللہ نے چھپا کر رکھی ہے۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے، کان بڑوں مٹے جب خبر چل اللہ کی نہیں، اس ایک کان میں دور کی آواز کی ہم پہچان لیتے ہیں، ہم بچے کے رونے کی آواز سے بتا دیتے ہیں کہ آپ امام صاحب نے کوئی رو رہا ہے، چھوٹا بچہ رو رہا ہے، بڑا آدمی رو رہا ہے، یہ آواز تو بڑا عالم صاحب کی ہے، یہ بیان تو حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ہے، یہ تو شیخ اجمیری صاحب کا بیان، ہم سن کر بتاتے۔ تو بھلا یہ ایک نعمت ہوئی یا 50 نعمت ہوئی؟ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بھائی اس کو ثابت ہوا کہ نہیں کہ ہم نعمت نہیں کر سکتے، ہم چاہ کر بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح زبان کی نعمت، جلدی اپنی بات کو گواہ کروں گا، زبان میں کیا ہے کہ بھائی زبان اللہ کی نعمت بولنے کے لیے، صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے زبان کو اللہ نے بولنے کے ساتھ ساتھ چکھنے کے لیے بھی رکھا ہے کہ سالن کے اندر میٹھا نمک کتنا ہے، مٹھائی کتنی زیادہ میٹھی ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سارے صفت ہے، یہ کڑوا ہے، یہ تیکھا ہے، یہ پھیکا ہے، یا مولا ہے، یہ تھوک یہاں پر ہے، اس کو تھوک کر اگر ہمیں کہا جائے کہ دوبارہ اس کو زبان پر لو، کوئی بندہ نہیں، اللہ کی ہر نعمت پر 50 نعمت، اس لیے اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ واپس اس آیت پر آتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں پر بھی اللہ نے یہ بھی بیان کیا، یہ ایک احسان نہیں ہے، یہ 50 احسان کے برابر ہے۔ کون سا؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے انہی میں سے رسول کو مبعوث کیا، ہم ہی میں سے۔ بھائی اللہ نے ہم ہی میں سے رسول کو مبعوث کیا کہ نہیں؟ کہ کسی دوسری قوم، اگر ہمارے نبی کو جنات ہوتے تو ہم میں سے آدھے کھڑے رہتے، آدھے بھاگ کھڑے ہوتے، میرے جیسے کمزور دل والے۔ اگر فرشتوں میں ہوتے تو ہم ان کے پاس سے ہی نہ اٹھتے، ہمارے بیوی بچے ہمارے انتظار کرتے رہے۔ تو اللہ نے انہی میں سے رسول منہم یتلو۔ اچھا رسول کا کیا کام ہے؟ رسول کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کی آیت کو تلاوت کرے گا ان پر، وہ یزکیہم، ان کے دلوں کی ناپاکی اور غلط خیالات کو پاک صاف کرے گا، وہ یعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دے گا۔ کون سی کتاب؟ جو کتاب اللہ نے نازل کی قرآن کی، اور اس قرآن میں کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول۔ بھئی گھڑی پیٹ بیٹھ رہی ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لگتا ہے آدھوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا صحابہ کرام کی جماعت جو تذکرے کر رہے تھے، ہم واپس وہاں آئے کہ ہم کو ہمارے نبی کو اللہ نے خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ہمارے نبی کو حبیب بنایا۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت میں سب کچھ لوٹا دیا جائے، سب کچھ کیا جائے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس سے بڑھتے محبت میں سب کچھ چھین لیا جائے۔ خیر صحابہ کرام کی مجلس دنیا میں لگی، کہاں لگی تھی؟ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، دنیا میں لگی تھی۔ صحابہ کی مجلس کہاں لگی تھی؟ دنیا میں لگی تھی۔ اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ میرے آقا کا تذکرہ کہاں سے کہاں تک ہے، میرے آقا کا تذکرہ، میرے آقا کی حمد و ثنا، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر آپ کی وفات کے بعد تک۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کو بھی ثابت کرو۔ چلیے اسے بھی ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے اندر صحابہ کی مجلس لگی تھی، اسی طرح عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کی مجلس لگائی۔ کس کی مجلس ہے بھائی؟ نبیوں کی۔ کون نبی؟ جو میرے آقا سے پہلے آ کر چلے گئے، ابھی تو میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اس سے پہلے نبی تشریف لائے، اور نبی بھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، ان سے پہلے عالم ارواح میں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ میرے آقا کی حمد و ثنا کہاں سے شروع ہوئی؟ اچھا اس مجلس میں کیا ہوا؟ اس مجلس میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بلایا۔ 2 مرتبہ میرے آقا نے میٹنگ کی عالم ارواح میں۔ ایک میٹنگ میں تو ہم سارے تھے بھائی، تھے ہم لوگ،
عالم ارواح میں بھی ہم ملے تھے نا، ہم کو تو یاد نہیں، میں یاد دلاتا ہوں۔ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ ہم سب نے اس وقت کہا تھا بلا، جی ہاں اللہ ہم تمہیں رب مانتے ہیں، لیکن دنیا میں آ کر ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ نے وہی بات یاد دلانے کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ تو اب اس تذکرے کو اگر ہمیں یاد رکھنا ہے تو ہمیں قرآن کو یاد کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اسے محسوس کرنا پڑے گا، اسے اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ ابھی ایک چھوٹا سا ویڈیو میں سن رہا تھا ایک دو چار دن پہلے، اس میں غیر مسلم یہ بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 98.9 مسلمان ایسے ہیں، مسلمان عورت مرد نہیں کا، مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کریم کو ترجمے کے بغیر بولو بھائی سچ ہے کہ نہیں؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں بغیر کے ساتھ، کبھی پڑھ لیا الحمدللہ اس کا یہ ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ سمندر چار میں یہ ترجمہ قرآن 90.9 مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ صرف 1 پوائنٹ اور اوپر کچھ اس کے علاوہ۔ اچھا غیر مسلم ہمارے اس قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے ہیں، غیر مسلم نہیں پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ ہم مسلمان کو پڑھتے ہیں، وہ ہمارے کیریکٹر کو پڑھتے ہیں، وہ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ رات دیر تک ہمارے بیٹھے رہنے کو دیکھتے ہیں، وہ موبائل میں ہمیں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ معاملات میں ہمارے جھوٹ بولنے کو دیکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کو دیکھتے ہیں، وہ شادیوں میں زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنے کو دیکھتے ہیں، امام حسین کے نام پر ڈھول تاشا کرنے کو دیکھتے ہیں، حضرت نبی علیہ السلام کی ولادت پر ناچ گانے کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے نماز چھوڑنے کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے زکات ادا نہ کرنے کو دیکھتے ہیں، حج عمرہ کے نام پر فضول خرچی کو دیکھتے ہیں، وہ پڑوسیوں کے حقوق مارنے کو دیکھتے ہیں، والدین کے حقوق ادا نہ کرنے کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے کو دیکھتے ہیں، ہماری زبان سے گالیاں بولنے کو دیکھتے ہیں، ہماری پوری زندگی کو دیکھتے ہیں، کس غلط کام کو کرتے ہیں۔ اسلام ایسا ہوتا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ غیروں کے سامنے ہم نے ایسا اسلام دیکھا؟ کیا میرے آقا ہمیں ایسا اسلام دے رہا ہے؟ اتنی ساری باتیں مثالیں میں بتاؤ اس میں سے کون سی بات غلط ہے؟ کون ایسا ہے جو اس میں سے تسلیم نہیں کرتا کہ ہم میں یہ کمی نہیں؟ کون ایسا باوجود بندہ یہاں بیٹھے ہوئے میں ایسا کہہ سکتا ہے کہ ہمارا محمد یہ بھی خامی نہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی بولو نا بھائی، کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی پاک دامن نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینا ہے، ان کے اساتذہ علماء مسجد کا ادب و احترام سکھانا ہے۔ آج مسجد میں بچے مستی کرتے ہیں، یہاں علماء ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس پر بھی مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کا چھوکرا ذرا مسجد میں بنا پر مارو۔ اگر ان بچوں کو نہیں مارا تو یاد رکھو یہی بچے بڑے ہو کر سمجھے کہ مسجد میں شرارت کرنا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا صحیح ہے۔ کاش ہمیں اپنے بڑوں نے روکا ہوتا، ہمیں اپنے بزرگوں نے روکا ہوتا کہ بیٹا وضو خانے پر بات کرنا گناہ ہے، آج ہم نہ کرتے۔ مسجد میں بزنس کی کام کاج کی باتیں کرنا غلط ہے، آج ہم نہ کرتے، ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر ہماری نسل ہمارے اولاد کر رہے ہیں، ذمہ دار ہم نہیں۔ اس لیے آج سے اس چیز کا تہیہ کریں، آج سے اس چیز کا تہیہ کریں کیا کہ ہم مسجد کا بھی ادب کریں، اپنے اوقات کی قدر کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرا موضوع تھا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اسی سیرت کی روشنی میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ میرے آقا نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، صحابہ کرام نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں تذکرہ ہوا، کہاں؟ عالم ارواح میں۔ بھائی یہ میٹنگ ہوئی، بھول تو نہیں گئے نا؟ عالم ارواح میں میٹنگ ہوئی تھی نا، وہیں سے بات چھڑی تھی۔ پہلی میٹنگ قالوا بلا کے ساتھ ہوئی تھی، الست بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو؟ قالوا بلا، یہ قالوا یعنی کہنے والوں نے کہا بلا ہم آپ کو اپنا رب تسلیم کرتے، اس میں ہم سارے تھے۔ یہ ایک میٹنگ ہوئی۔ دوسری میٹنگ ایک پرائیویٹ میٹنگ ہوئی، اور یہ پرائیویٹ میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی؟ میں بولو نا بھائی، ابھی تو بتایا کس کے ساتھ؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، نبیوں کے ساتھ ہوئی، رسولوں کے ساتھ ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا امام صاحب دوبارہ یہ مجھے
بلائیں گے بھیا مسلمان وہ مت اٹھائے۔ میرے بھائیو آپ سب کے اور ہم سب کے میرے اپنے بھلے کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں اگر آج ہم نے توجہ سے نہیں سنی اس پر عمل نہیں کیا یقین مانو کل کو غیر ہم پر آج سے زیادہ چڑھا۔ آج ہمارے بچوں ہمارے نوجوانوں اور ہمارے مسلمان ماں بہنوں کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھر میں خوشی ہوتی ہے ہم کسی عالم سے نہیں پوچھتے کہ اس خوشی کو سنت کے مطابق کیسے ادا کریں۔ میرے گھر میں کوئی غم ہوتا ہے میں اپنے کسی عالم مولوی امام سے نہیں پوچھتا ہوں اس غم کو شریعت کے مطابق کیسے گزارا جائے، ہم اپنے طرز پر ہم اس کو مناتے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے کیا ہے؟ یہاں بزرگان دین بیٹھے ہیں آج سے 10-15 سال پہلے پوچھو ان سے کیا آپ جانتے ہیں ہیپی برتھ ڈے کیا ہے؟ آج ہر گھر میں ہیپی برتھ ڈے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ میرے آقا کی ولادت پر بھی ہیپی برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ ارے شرم نہیں آئی؟ کیک بنایا، کیک کے اوپر مکہ المکرمہ، کیک کے اوپر مدینہ المنورہ بنایا۔ ارے کلمہ طیبہ استغفر اللہ حد تو یہاں ہو گئی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زور سے کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو اسی لفظ محمد چوری ہمارا دل نہیں کانپا، ہمارے ہاتھ نہیں کانپے؟ کیا ہم عشق محبت میں اتنے گر گئے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی کے نام پر چھری چلا؟ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں میرے بھائی، یاد رکھو برا لگے معاف کرنا، اس سے بڑھ کر بے خدا بات کوئی نہیں ہوتی کہ جس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی سے عشق کے دعوے کے لیے ہم نے ایک دن پورا دے دیا۔ نماز جائے تو جائے جواب موسیٰ وانڈنی بچی پڑی نہیں، جلوس میں جانا ضروری ہے، جائیں گے نبی سے محبت۔ برا ضرور لگے گا میری بات کا، 5 منٹ ضرور زیادہ ہوگی لیکن حق بات کہوں گا، سچ بات کہوں گا۔ اگر کسی کو برا لگتی ہے میری بات غلط لگتی ہے نماز کے بعد مجھ سے مل کر بات کر سکتے ہیں، بولے عام میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر یاد رکھو عشق نبی کا دم بھرا ہے، نبی سے محبت کا دم بھرا ہے، کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے تو نے ماں باپ سے محبت کی تھی ان کا کیا حق ادا کیا، تو نے پڑوسیوں سے محبت کی تھی کیا حق ادا کیا؟ یہاں تو ہم نے میرے آقا کی محبت کا دم بھرا، اللہ نہیں پوچھیں گے؟ میرا آقا کی اگر مجھے امام صاحب سے محبت ہے تو میں یہ دیکھوں گا امام صاحب کس کلر کے کپڑے پہنتے ہیں میں بھی ایسے، امام صاحب کیسے چلتے ہیں میں بھی ایسا چلوں، امام صاحب قرآن کیسا پڑھتے ہیں میں کیوں، مجھے ان سے محبت ہے۔ یہاں تو ہم چلا رہے ہیں میلاد۔ اگر بھائی مؤذن صاحب سے میں کہوں کہ مسجد کے ممبر پر چڑھ جاؤ یا اسپیکر پر چڑھ جاؤ اور یہ اعلان کرو آ مسجد چلے گا؟ ارے بولو نا بھائی چلے گا؟ نہیں چلے گا، یہاں بتانا پڑے گا بھائی یہاں مسجد ہے، یہاں وضو کرتے ہیں، یہاں باوضو مسجد میں آتے ہیں، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آتے ہیں، یہاں نمازیں ہوتی ہے، یہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، یہ کیا چلانا میلاد ہے؟ ارے بتانا ہے تو اللہ کے بندے یہ بتانا میرے آقا کی سنت کیا ہے، میرے آقا چلتے کیسے تھے، میرے آقا بیٹھتے کیسے تھے، میرے آقا مسکراتے کیسے تھے، میرے آقا لوگوں سے معاملات کیسے کرتے تھے، میرے آقا کی زندگی کیسی، میرے آقا کا بچپنا کیسا، میرے آقا کی جوانی کیسی، میرے آقا کی بزرگی کیسی، میرے آقا کے غزوات کیسے، میرے آقا کی نماز کیسی، میرے آقا کے حج کیسے، میرے آقا کے تیمم کیسے، میرے آقا کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق کیسا، میرے آقا کا اپنے بڑوں سے احترام کیسا، میرے آقا کا اپنی چھوٹوں پر شفقت کیسی، میرے آقا کی سخاوت کیسی، میرے آقا کی زندگی کیسی، بتائیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن احباب نے بھی نبی کا نام لیا ہے، نبی کی محبت میں غلطیاں کی ہے، جلوس نکالے ہیں، ان کو مبارک، لیکن میں آج بتا دوں وہ جلوس میں جانے والے، عشق نبی کا دم بھرنے والے قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگ جاؤ، ورنہ قیامت میں اللہ پوچھے گا انہیں محبت کی تھی، اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت دیں گے؟
کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ صرف یہی ایک دن کا میرے آقا نے پوری زندگی کھپا دیا، میرے آقا نے اپنے دانت شہید کروائے، میرے آقا کی پیشانی سے خون بہا ہے، میرے آقا کے پاؤں کے جوتے خون سے لہو لہان ہوئے ہیں، میرے آقا نے اپنی پوری زندگی غریبی کی طرح گزار دی۔ کیا میرے آقا کی یہی محبت؟ کیا میرے آقا رات دیر تک جاگ کر غیروں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں گزارتے جیسے آج ہم کر رہے ہیں، میرے نوجوان کر رہے ہیں، میرے بزرگ بھی آج تو اس میں ملوث ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے آقا کی سیرت، میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، اسے محسوس کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ قسم خدا پاک کی کھا کر کہہ سکتا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر میں نے میرے نبی کی سنتوں کو تھام لیا، پھر کسی غیر کی ہمت نہیں میری ماں بہنوں پر آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتے۔ بھائی اس بات کی گواہی دیتے ہو نا، کوئی کر سکتا ہے تو سب سے بڑی کمی کس میں ہے؟ ہم میں ہے۔ آج سے نیت کریں، موبائل کو اس کے وقت پر اس کی ضرورت کے بقدر، جاگنا اس کے وقت پر اس کی ضرورت کے بقدر، فجر کی نماز کی فکر کرو، فجر کی نماز۔ آج کسی کو اگر دیکھنا ہے کہ آپ محلہ میں کتنا مسلمان چھے تو کہاں دیکھے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ بھئی نماز فجر کی نماز میں جا کے مسجد میں دیکھے، ایک سب اگر بھری ہے تو سمجھ لے ایک سب جتنے ہی مسلمان ہیں، ایک سب کیونکہ مسلمان تو اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے والا، مسلمان تو میرے آقا کی سنت کو ادا کرنے والا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، اور ہم گھڑی میں دیکھیں کہ اج تو قربان بہو آج موسیٰ پہ بول آپ بیان کیجئے، یہ نہیں دیکھا کہ اس بیان میں کیا کھینچ کر چیخ کر کہہ رہا تھا۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ جو حضرات کو تکلیف ہوتی ہے معذرت معافی چاہوں گا، لیکن اعلی اعلان اسلام کو کہوں گا کہ اگر ہماری زندگیوں کے سنت رسول چھوٹ گئی، غیر مسلم ہم پر اس سے زیادہ ظلم کریں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کے چہیتے بننا چاہتے ہیں، تو شرط یہ کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، سنت سیکھنا ہے، نماز سیکھنی ہے۔ فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہمارے بچوں کے علاوہ بڑوں کو نہیں پتا، ظہر میں کتنی رکعت بڑوں کے علاوہ ہمیں نہیں پتا، عصر میں کتنی رکعت، کسی سے پوچھو مغرب کی نماز کا ٹائم، کہ کالے کے لیے مسجد میں آج دو تو آج نہیں تو خبر نہیں۔ یہ اسلام ہے ہمارا؟ کیا یہ ہم مسلمان؟ ہمارے بچوں میں سے کسی سے پوچھو انڈیا پاکستان کی میچ T20 کب ہے، سب کو بتا ہوگا ماشاءاللہ، سب کے مسکراتے چہرے بتا رہے ہیں، مجھے ہی نہیں پتا ہے، کیونکہ مجھے اس چیز میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کا واسطہ دے، ایک ہو جاؤ، ان ساری خرافات کو چھوڑ دو، اللہ کے گھر کو اپنا لو، مسجد مدرسوں کو اپنا لو۔ میرا بیٹا اگر اسکول نہیں جاتا ہے مار کر بیچتے ہیں، فیس نہیں ہوتی ہے کہیں سے قرضہ قروض کر کے ہم دیتے ہیں، لیکن یہی میرا بیٹا اگر مسجد میں نہیں آتا ہے میرے کان سے جھوم تک نہیں لے گا۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ میرا بیٹا کہیں بھی جائے، شام کو آتا ہے سارا حساب کتاب لیتے ہیں، صرف ایک سوال نہیں کرتے، بیٹا ظہر نماز کہاں پڑھے نہیں اور سنی نماز پڑھی کہ نہیں؟ تو پھر میرا بیٹا بھی یہی سوچے گا کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے۔ میرے بھائی یہ 2 منٹ کی بات زیادہ ہوگی، معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور جو احباب بزرگ ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالی ان تمام کو شفا کاملہ عطا فرماوے، جو احباب پریشان حال اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرماوے، کہیں سنی باتوں پر کہنے والے سے زیادہ عمل کرنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین و آمین دعوانا